الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہاں سے لے کے تقریباً آخری سورت تک بلکہ اس سے پہلے سے منافقوں کا ذکر کیا. یہ منافق آپ جانتے ہیں کہ کن کو کہا جاتا ہے کہ جو سماج میں اور معاشرے میں مسلمان سمجھے جا رہے تھے, ایمان بھی ان کا دعویٰ ان کا ایمان کا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس زبانی دعوے کو قبول نہیں کیا. اس آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے سلسلے میں ان کی کیا کیفیات ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ واضح کیا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں. خالی مردوں کی بات نہیں ہے, اگر عورتیں بھی اپنے شوہر کے پابند ہوں اور وہ سوچیں کہ جو شوہر کر رہا ہے وہی کرنے دیجیے, ہمیں کیا کرنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بھی آخرت میں بعض فرص سے بچیں گی نہیں. المنافقون نفاق کرنے والے مرد والمنافقات اور نفاق والی عورتیں بعضهم من بعض, آپس میں یہ ایک دوسرے ہی کی طرح ہیں, ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. یأمرون بالمنکر, جو برائی کا حکم کرتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور اچھائی سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم. تیسری بات یہ بیان کی کہ یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں, اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں, یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو یہ خرچ نہیں کرتے. کہیں مرد خرچ کرنا چاہتا ہے تو عورتیں نہیں خرچ کرنے دیتی. اور یہ منافق کیوں بنے, یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے مقابلے کے لیے نکلے اور تبوک کے مقام تک آپ پہنچے جو اسلامی سلطنت کی سرحد تھی اور ادھر سے وہ عیسائیوں کی سرحد تھی, تو یہاں کچھ لوگ ایسے رہ گئے مدینہ میں جو اس جہاد میں اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. اب اس شرکت میں ان کی بیویاں بھی رہی ہوں گی, بیویوں نے کہا ہوگا کہ تم کائے کو جا رہے ہو, ہمیں چھوڑ کر چل دیے, ہو سکتا ہے کہ وہاں تم مارے جاؤ, یہ بچوں کا واسطہ دیا ہو کہ ان بچوں کا کون پرسان حال ہوگا, تم ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے شہید ہو جاؤ, لہذا یہ رک گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو منافق کہا, اور سورہ توبہ کے بعد سن 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے سلسلے میں لہجہ بہت سخت ہوا. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ تو اچھائی کا حکم کرتے, لیکن یہ تو اچھائی سے روکنے والے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد ہوں اور منافق عورتیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ایک دوسرے جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر, برائیوں کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور اچھائیوں سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم, اور اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مال مانگا, کیونکہ آج مقابلہ کسی ایک قبیلے سے نہیں تھا بلکہ اس زمانے کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ تھا جس کو روم کہا جاتا تھا, لہذا اس طاقت کے مقابلے پر رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ وہ لے کر آئے. تو مسلمانوں نے تو اپنے جو ان کے پاس تھا وہ رکھ دیا, منافقین نے اس میں خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو بھلا دیا. یہ اللہ کو بھول گئے,
لہذا اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین یہ عہدوں کو توڑ دینے والے ہیں، یہی کھلے ہوئے نافرمان ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معاملہ اسی پہ نہیں نمٹ جائے گا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا اور ان کے ایمان کے دعوے کی کوئی اللہ تعالیٰ نے قیمت نہیں رکھی. فرمایا اللہ نے وعد اللہ المنافقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہے، جہنم ہی انہیں کافی ہے. وہ عذاب کی ایسی جگہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اگلی بات اللہ نے کہی وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی. لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف اور کرم سے محروم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے دھتکار کر باہر نکال دینا. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا، یعنی کبھی نہ ہٹنے والا، کبھی ختم نہ ہونے والا، کبھی ہلکا نہ ہونے والا عذاب ہے. اب یہ تو بغنے بجا رہے تھے کہ ہم یہاں رہ گئے، ہم نے اپنے باغات سنبھال لیے، ہم نے اپنی کھیتیاں سنبھال لی، اور محمد رسول اللہ ممکن ہے واپس لوٹ کے نہیں آئے. اس طرح کی باتیں جب یہ بنا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام سے خارج کر کے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا اور ان کے لیے وہی سزا متعین کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو دی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ یہ کس بات پہ ناز کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت قوت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولادیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پچھلی جو قومیں تھیں وہ مال میں بھی، اولاد میں بھی، اور طاقت میں بھی، جسمانی طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی بات نہیں مانتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا دیتی ہے، ٹھکرا دیتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرتا ہے. اب یہ ہے اپنی قوت پر ناز، اپنے پیسے پر فخر، اور اپنے افراد کہ ہماری اتنی تعداد ہے، ہماری اتنی بڑی قوت ہے، اس پہ فخر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے ہی ہو، تمہارا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے. کالذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ تھے. کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے. اشد، تم سے شدید تھے وہ قوت میں. واکثر اموالا، اور مال میں تم سے زیادہ تھے. واولادا، اور ان کی اولاد بھی تم سے زیادہ تھی، تم تو کچھ بھی نہیں ہو ان کے سامنے. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے اپنی دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اٹھا لو فائدہ اپنے دنیا کے حصے سے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. کسی کو اولاد ملی، اس نے اولاد کے عیش و آرام دیکھ لیے. کسی کو مال ملا، اس نے مال کی لذتیں حاصل کر لی. کسی کو دولت و ثروت ملی، اس نے اس سے عیش و مستی میں دن گزار لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے انہوں نے گزارے، اللہ نے دنیا میں چھوٹ دے رکھی تھی، ایک وقت اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی ویسے ہی گھسے ہو جیسے وہ گھسے تھے. چاہے میں کھیل کود میں، لہو و لعب میں، باطل میں، وہ بھی ایسے گھسے. جب فراوانی عیش و عشرت کی زندگی ملتی ہے تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے اور پھر بہت سارے وہ کام کرتا ہے جسے وہ کہتا ہے کہ صاحب دل بہلانے کے لیے تو بڑا ضروری ہے. آج سے آدھی صدی پہلے عبد المجید دریابادی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آج بھی دیکھ لو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو روشن خیالی ہے، خیال کو روشن کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسی نام پر جیسے یہاں یہ گھسے ان غلط چیزوں میں جن سے اللہ تعالیٰ روکا تھا، آج انہوں نے کہا کہ جا کر آپ دیکھ لیں، شفا خانوں میں دیکھ لیں، ڈاک خانوں میں دیکھ لیں، آپ اس کے نام پر ہوٹلوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں،
ننگی تصویریں اس پر آ رہی ہیں، میوزک اور ساز بج رہا ہے. صاحب کیا ہے؟ مریض کے بہلانے کے لیے لگا دیا ہے. یہ مریض کے بہلانے کے لیے لگایا ہے. صاحب قیدیوں کا منورنجن کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہ فلم آ رہی ہے. اور اب تو اس سے آگے بڑھ کر کے لوگوں کے اپنے بیڈ روم میں منورنجن کے سارے سامان موجود ہیں. تو کیا کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ تو ہونا چاہیے، نعمت کا اظہار تو ہوگا اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی ان لوگوں کو جب ہم نے مال اور سب چیزیں دیں تو وہ گھس گئے ان چیزوں میں جن سے روکا گیا تھا. آج یہی حال ہے. آپ چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، سڑکوں پر چلے جائیے، پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیے، تو سب جگہ وہی چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برباد کر دیے گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں ملا ان کے عمل کا. واولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں اور خسارے والے ہیں. کیا خسارہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی پوری زندگی اپنی کھیتی لگا رہا ہو اور جب کاٹنے کا وقت آئے تو وہ جل جائے. ایک انسان نے پوری زندگی جو اسے ملی وہی سمجھتا رہا کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور لیکن اس کے عمل ختم ہو گئے. اور یہ سمجھتا رہا کہ میں نے جو مال خرچ کیا ہے یہ تو میں نے بہت بڑھیا خرچ کیا ہے، اس کا مجھے کچھ ملے گا. اور جب آخرت میں گیا تو خالی ہاتھ تھا. یہی حال ان لوگوں کا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ تم بھی پچھڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہو اور ویسے ہی ہو. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ کس کی؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم سمود کی خبر، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی خبر، واصحاب مدین اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی خبر، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیوں کی خبر نہیں آئی ان کے پاس. یہ پچھلی وہ قومیں ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا اور ان کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا. آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، یہاں تک کہ تنوروں سے، چولہوں سے پانی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ڈبو کر ختم کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور اسلام لے کر آئے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم نوح، کیا قوم نوح کی خبر نہیں آئی؟ کوئی نظر آتا ان میں کا کوئی آدمی؟ وعاد اور قوم عاد کی خبر نہیں آئی؟ وہ قوم عاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس جیسی قوم زمین پہ ابری ہی نہیں. بہت اونچی اونچی ان کے قد، لمبے تڑنگے لوگ کہ جنہوں نے بہترین عمارات بنائی، دیواروں پر ایسی سینریاں اور ایسے ایسے مکانات بنائے کہ لوگ یہ سمجھتا کہ ان کے گھر میں جاتے ہی جیسے وہ کسی باغ میں داخل ہو گیا. اتنی خوبصورت سینریاں، اتنے خوبصورت نقاشی دیواروں پر کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں کسی چمن میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن جب قریب سے دیکھے تو وہ بنی ہوئی ہاتھوں کی چیزیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آندھیاں بھیجی ان پر، 7 لیال و 8 ایام، ایسی ہوائیں جو 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہیں. ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو پٹرا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا آ جائے، کہتے ہیں صاحب طوفان آ گیا، سائیکلون آ گیا. یہ جتنے آج کے ملحد و دہریے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سائیکلون آ گیا. یہ نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ہوا چل رہی ہے. سائیکلون آیا، سائیکلون نے لوگوں کو ختم کر دیا. سائیکلون نے ختم تھوڑی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں سے کہا کہ اب 120 کلومیٹر 160 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلو، جو چیز سامنے آئی اڑا کے لے گئی. تو اس قوم کو، جو قوم عاد کو، جو بہت ہی طاقتور قوم تھی، ارم ذات العماد، جس نے اپنی دنیا میں جنتیں بنائی تھیں، خوبصورت اور کیا کیا چیزیں بنائی تھیں، کہتے ہیں ہم تو جنت میں، دنیا میں جنتیں تراش دی انہوں نے، ختم ہو گئی. وہ سمود، اس کے بعد ایک اور قوم آئی، اسے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، اسے مہلت ملی، اس کے پاس مال آیا، اس کے پاس ثروت آیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا نہیں، قوم عاد تو اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ میدانوں میں رہتی تھی، اس لیے ہواؤں سے وہ ان کے مکانات کھڑ گئے اور وہ گئے. اب ہم پہاڑوں میں رہیں گے. لہذا انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور پہاڑوں کے اندر اپنے محل بنا لیے کہ پہاڑوں میں کیا ہوا کہاں پہنچے گی. پہاڑوں کو تراش الذین جابوا الصخر بالواد،
جنہوں نے چٹانیں چیر دی اور پہاڑوں کے دل چیر کے اس میں رہنے لگے کہ یہ آپ کو کون سی ہوا میں ہلاک کرے گی، آ جائے سائیکلوں، آ جائیں ہوائیں تیزی سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کو جھٹلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، اللہ کو اب ہوا کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ذرا ایک چیخ مارے آپ، ان کی چنگھاڑ سے آواز لگی اور پتہ چلا کہ پہاڑ ہل گئے، پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ تو قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، نمرود کو ناز تھا اپنی بادشاہت پر اور اپنی سلطنت پر۔ نمرود اسی لیے اس کو نمرود کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب و خدا کہلوا رہا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی زندگی کے بعد جب وہ اپنا لشکر لے کے اس کے مقابلے پر نکلے تو نہ صرف یہ کہ اس کی قوم ہلاک ہوئی بلکہ مچھروں نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا، اور ایک مچھر نے اسے ایسا ڈسا کہ اس کو ذلت و خواری کے ساتھ موت آئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی کہ خبر نہیں آئی ان کے پاس، اور اصحاب مدین اور شعیب علیہ السلام کی قوم، سخت گرمی پڑی اور سخت گرمی کے بعد ان لوگوں کو انہوں نے ابر کے ٹکڑے دیکھے اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی دیکھی، پوری قوم گھروں سے باہر نکلی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور گرمی کے بعد جب انہیں لگا کہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں تو انہیں لگا کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور جب قوم باہر نکل کر آئی تو آسمان سے بارش نہیں، آگ کے شعلے برسے اور ختم ہو گئی، قوم ختم ہو گئی۔ والمؤتفقات، یہ اس قوم کا ذکر ہے جس کو صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، جہاں خاص طور پر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی کی نئی نئی رسمیں ایجاد کی تھیں، بدکاری اور فحشکاری اور عیاشی اور زناکاری کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو الٹا کر دیا، ان کی زمین الٹ دی گئی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین میں ڈالا اور پر سے پورے ان کے جس ٹکڑے پر تھے جتنے جس علاقے میں بستے تھے اس پورے کو اٹھا کر لے گئے اوپر، اور اوپر لے جا کر انہوں نے اس کو الٹا پٹک دیا نیچے، اوندھے منہ گرا دیا، جو اس نے عمل ہی فطرت کے خلاف کیے تھے، الٹے عمل کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ٹکرائی تھی یہ قوم، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اوپر سے اتنی زور سے پھینکا کہ زمین میں پھنس گئی وہ جگہ، اور وہ وہی جگہ ہے جسے آج بحر میت کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ آپ گلوب نقشہ دیکھیں دنیا کا تو ڈیڈ سی لکھا ہوا آپ کو ملے گا، جسے مردار سمندر کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے ان چشموں سے پانی پینے کو منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ آٹا گوندھ لیا صحابہ نے تو آپ نے کہا کہ اس آٹے کو کوئی استعمال نہ کرے، اپنے اونٹوں کو کھلا دو، اور تیزی کے ساتھ آپ وہاں سے گزر گئے تھے۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے لیکن نہیں مانے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور کفار بھی نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا معاملہ بھی پچھلے ہی لوگوں کی طرح ہے، لیکن تمہیں بھی ہلاکت آ کر رہے گی۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ظلم کرے، اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ نہیں کرتا ان کے ساتھ ظلم، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم، سب سے بڑا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرنا ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوموں کو ہلاک کیا کرتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرتا ہے۔ اب اس کی سنت الگ الگ طریقے پر الگ الگ طریقے سے ان کو ہلاک کرتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب یہ تو بے گناہ تھے، بے قصور تھے، ان کا کیا قصور تھا، ان پر کیوں اتنا پانی چھوڑ دیا گیا، یہ زلزلہ کیوں آ گیا، یہ حالات کیوں پیش آ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم نہیں کیا ان کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلتیں دیں، آزمایا، رسول بھیجے، انہی میں سے اٹھائے، لیکن جب نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان تمام قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یہ منافقین کا ذکر کرنے کے بعد کہ منافقین کی کیا صفات ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں،
یہ الٹا کام کرتے ہیں. اس کے بالمقابل مومن کون ہے؟ مومن کون ہو سکتے ہیں؟ اب مومن وہ ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء، اولیاء کہتے ہیں دوست کو، ولی سے بنا ہے اولیاء، ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مومن ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مومن ایک مومن کے لیے المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. یہ شد بعضہ بعضا، کہ جیسے اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے. عمارت اینٹ سے اینٹ جڑ کے بنتی ہے، تو اس طرح مومن دوسرے کے لیے اینٹ کی حیثیت میں ہے. اور آپ نے پھر اپنی انگلیوں کو ملا دیا اس طرح سے. تو یہیں بھی قرآن نے یہ بات کہی کہ مومنین ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. یأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ہے ان کی صفات، یہ ہے ان کی کیفیات، یہ ہے ان کی شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. برائیوں سے روکنا یہ ان کا فرض ہے. اچھائیوں کا پھیلانا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کو دبا کے نہیں بیٹھتے جیسے وہ دبائے بیٹھے ہیں، بلکہ اپنی کمائی میں کا اپنے کمائی سے حساب لگاتے ہیں اس کا، اور پھر اس میں سے جب یہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو 2.5% نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بنا کسی لالچ اور بنا کسی غرض کے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کل اللہ کے رسول موجود تھے تو انہوں نے جو فرمایا اس کی اطاعت. آج اللہ کے رسول کی احادیث اور آپ کی شریعت موجود ہے، لہذا آج آپ کے احکامات پہ عمل کرنا آپ کی اطاعت کہلائے گا. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنی رحمت کرے گا، رحم کرے گا اللہ تبارک و تعالی. ان پر کیا تھا؟ لعنہم اللہ، ان پہ اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجے گا، اور ان پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، عزت والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جو اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے. تو ان اللہ عزیز کہہ کر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، دیکھیے یہاں اللہ اس کا رسول دونوں کی اطاعت کا معاملہ ہے. خالی یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خالی اپنی بات نہیں کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے اللہ سے دشمنی کی اس نے اس کے رسول سے دشمنی کی. تو یہاں بھی اللہ اس کے رسول دونوں سے. دنیا کی قومیں اللہ کو تو مانتی ہیں، بہت ساری قومیں، لیکن اس کے رسول کو نہیں مانتی. آج دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں. کہتے صاحب ہم صبح اس لیے مندر میں جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں. سکھ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے گردوارے میں جاتے ہیں کہ ہم اپنے گرو کو یاد کریں. وہ اس میں جاتے ہیں چرچ میں، عیسائی کے صاحب ہم اللہ کو یاد کریں. لیکن رسول کو تو نہیں مان رہے. اللہ کے رسول کو نہ ماننے والا کتنا ہی اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو کوئی حق و کوئی درجہ نہیں دے گا. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول اور یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے. ان سے کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے؟ جہنم کا، جہنم کی آگ کا. مومنین سے اور مردوں سے کائے کا وعدہ کیا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں سے، والمؤمناتی، اور مومن عورتوں سے وعدہ کرتا ہے جنات تجری تحتها الانہار، ایسے باغوں کا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جنت اور باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن،
اور بہترین مکانات، مساکن بہترین، طیبہ کے معنی عمدہ کے بھی آتے ہیں، طیبہ کے معنی پاک کے بھی آتے ہیں، پاکیزہ عمدہ قسم کے رہنے کے فلیٹ، بنگلے، کوٹھیاں. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کی جو عمارت ہوگی، ایک اینٹ سونے کی تو دوسری چاندی کی، گارا مشک کا، مٹی زعفران کی، ایسی تھوڑی ہوگی اینٹ پتھر کی. وہ جنت و مساکن طیبۃ، اور بہترین مکانات ہیں فی جنات عدن، جنت عدن میں. عدن کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، یا تو عدن جنت ہی کا نام ہے، بعض حضرات نے کہا کہ عدن ایک جنت ہے جو بالکل بیچو بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے اور سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور بعض حضرات نے کہا عدن کے معنی ہے ہمیشہ ہمیش رہنے والا، کبھی ختم نہ ہونے والا. تو یا تو اس سے مراد وہی جنت مراد ہے جو بالکل بیچو بیچ میں ہوگی. ظاہر ہے کہ بالکل بیچ کا جو جگہ ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، کناروں کی سائڈوں کی جگہوں کی وہ قیمت نہیں ہوتی، سینٹر پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے. تو جنت عدن میں اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام اور مکانات دے گا. یہ جنت عدن کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں. ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا کے باغ ہیں کہ ایک موسم پتجھڑ کا آتا ہے اور باغ اجڑ گیا، یہ ایک وقت آتا ہے پیڑ بوڑھے ہو گئے اور پھر ان کی چھاؤں ختم ہو گئی. یہ ایسی جنتیں ہیں جو ہمیشہ یہ باغات رہیں گے، کبھی نہ اجڑیں گے، نہ کبھی اس میں پتجھڑ اور خزاں کا موسم آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ باغ رہیں گے. اور یہ تو ملیں گی ہی نعمتیں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے. اس سب سے بڑھ کر حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پکارے گا تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کہیں گے لبیک یا ربنا وسعدیک والخیر بیدیک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کہے گا کہ کیا تم راضی ہو، کیا تم راضی ہو جو چیزیں میں نے دی ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی راضی نہ ہوں گے، آپ نے ہر نعمت سے ہمیں مالا مال کر دیا اور ہر چیز ہمیں دی، تاکہ کیا اس سے بڑھ کر بھی اور چیز چاہت ہے تمہاری؟ کہیں گے اللہ اور کیا چاہت ہو سکتی ہے، کوئی نعمت تو ایسی بچی نہیں ہے جو تو نے دی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بڑی نعمت دی ایک یہ ہے کہ میں اپنی رضامندی تمہیں عطا کر رہا ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس رضامندی کے مقابلے میں باقی نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی. اگر وہ نعمت مل بھی گئی لیکن خوف ہے کہ ہم ناراض ہو جائے، وہ چھن جائے. جنت میں شیطان پہنچ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی، نکال دیا گیا. آدم علیہ السلام جنت ہی میں تھے، کہا کہ اس پیڑ کے قریب مت جائیے، چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا جائیے دنیا میں. تو اب جنت میں داخل بھی ہو گئے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد کہے گا ورضوان من اللہ اکبر، کہ اب میری رضامندی، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. لہذا اس اعلان کے بعد جنتیوں کو ایسا لگے گا کہ سب سے بڑی نعمت تو یہی تھی جو اب ملی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی کہ جنت میں داخلہ مل جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مل جانا. دنیا کی کیا کامیابی ہے؟ اب جو منافقین کو سنایا گیا کہ وہ کامیابی کیا سمجھ رہے تھے، وہ کامیابی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو یہاں بیٹھے رہ گئے، مزے آ گئے، مال ہمارے پاس آ گیا اور ہیلے بہانے سے ہم نے مال لے لیا، لہذا اب ہم بہت ہی صحیح رہے. ذرا قرآن کریم پہ آپ غور کریں تو یہ منافق کائے سے بنے؟ نماز کون سا عمل چھوڑا تھا انہوں نے؟ جب کفر و اسلام کا مقابلہ ہوا اور جب سپر پاور طاقت سے مسلمانوں کے ٹکراؤ ہوا تو یہ لوگ وہیں تو نہیں نکلے، اسی پر تو منافق بنے اور اپنے دل میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا. کیا ہوگا موجودہ زمانے میں؟ لوگ کبھی قرآن پہ اپنے آپ کو قرآن کے معیار پہ کس کے دیکھتے ہیں؟ سونے کو تو ہم کس کے دیکھ لیتے ہیں، مٹی کے برتن کو تو ہم چٹکی بجا کر اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے. لیکن کبھی مسلمان اپنے آپ کو دیکھتا ہے قرآن کریم کی کسوٹی پر کس کر کہ جو لوگ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کے ان صحبت یافتہ لوگوں کو جن کی نمازیں مسجد نبوی میں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ کے مقتدی تھے،
وہ اس راہ سے جب پیچھے ہٹے اور اس پہ بغلے میں جائی انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام سے خارج قرار دے دیا. اور اب غزوہ تبوک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سخت ہو جائیے. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں سے بھی اور منافقین سے جہاد کیجیے. واغلظ علیہم، اور ان پر سخت ہو جائیے. غلظہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے سختی کو، جو نرمی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. واغلظ علیہم، دیکھیے جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بات کہی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جہنم پر جو فرشتے متعین کیے ہیں وہ سخت ہیں، غلاظ کڑے ہیں. ہم اپنی زبان میں کڑا ہی بولتے ہیں، محمد الماجد ریبانی ترجمہ لکھا اور ان پر کڑے ہو جائیے، نرمی مت برتیے اب ان پر، اب چھانٹ دیجیے انہیں. یہ جو ابھی تک دعوے کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ان کے دعوے کو کہ نہیں، اب ان کو کافروں کی فہرست میں شامل کیجیے اور بالکل انہیں رعایت مہلت مت دیجیے، سخت ہو جائیے ان پر. واغلظ علیہم، آپ ان پر سختی کریں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت تھے نہیں، یہ تو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ سخت ہو جائیے، تو آپ سخت ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ جو پورا ایک بدل دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ آپ تو ہمیشہ نرم تھے، آپ نے کبھی سختی نہیں کی، آپ نے تو نہیں کیا، ایسا بنا دیا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسا کوئی جوگی اور سادھو تھے کہ وہ کچھ بھی کرتا چلا جائے آپ کچھ نہیں کہتے تھے، آپ کو غصہ ہی نہیں آتا تھا، آپ کو غیرت ہی نہیں تھی، آپ کو حمیت ہی نہیں تھی، آپ بہادر ہی نہیں تھے، آپ بس ایسے ہی تھے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار، کفار سے جہاد کیجیے، مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر دیکھیں نہیں تو پتہ کیا چلے گا، مفسرین نے لکھا ہے جاہد الکفار، یہاں کافروں سے جہاد کا مطلب ہے تلوار سے، سیف سے جہاد کرے. والمنافقین، اور منافقین سے جہاد یہ ہے کہ ان پہ سخت ہو جائیں. اگر یہ توبہ کر لے تو ٹھیک، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور یہ وہی کریں تو ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہی معاملہ کریں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کو مہلت نہ دیں، ثابت دلیل سے سمجھا دیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لہذا یہ وجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی برتی. آگے آیات آئیں گی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، آپ سے کہہ رہے تھے صاحب نماز پڑھا دیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ منافقین نے بنائی ہے تو آپ نے اس مسجد کو آگ لگوا دی، آگ لگا دی، اسے توڑ دیا، اسے منہدم کر دیا. اور اس میں لوگ جو بیٹھے تھے ان کے بیٹھے ہوئے آگ لگائی آپ نے، دیوانے کود کے بھاگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، اب ان کے جرم بیان کیے جا رہے ہیں. کیا کیا جرم انہوں نے کیے ہیں؟ پہلا جرم یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، قسم جھوٹی کھائی، اور جھوٹی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انہوں نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے. کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اونٹنی سفر میں غائب ہو گئی تو بعض نے کہا کہ صاحب ویسے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں غیب کا علم ہے، ان پہ وحی اترتی ہے، اب انہیں اونٹنی کا پتہ نہیں کہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کلمہ کفر ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام کے بعد کفر کر لیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا جسے یہ حاصل نہیں کر سکے. کیا ارادہ کیا تھا انہوں نے؟ 12 منافق تیار ہوئے. جب تبوک سے لوٹ رہے تھے تو 12 منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو راستہ فلاں جگہ ہے یہ تھوڑا اونچا راستہ ہے اور اس کے نیچے کھڈ ہے، پہاڑی راستہ تھا، اس کے نیچے کھڈ ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس راستے پر پہنچے تو ہم ایک یکبارگی ان کی اونٹنی کو بچکا دیں گے یا حملہ کریں گے اور آپ کو کھڈ میں گرا دیں گے جس سے آپ کی موت واقع ہو جائے گی، نعوذ باللہ. یہ منصوبہ بنایا ان 12 منافقین نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے منصوبہ ہے. آپ نے صحابہ کو روانہ کر دیا کہ تم فلاں راستے سے نکل جاؤ. اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کے آگے عمار بن یاسر کو رکھا اور حضرت حذیفہ بن یمان کو پیچھے رکھا اور ان کو بتا دیا ہوشیار رہنا، حملہ ہو سکتا ہے. لہذا منافقین نے حملہ کیا. بس جیسے ان کے قدموں کی آہٹ چکی تو پتہ ہی تھا پہلے سے، وہی سمجھتے انہیں کیا پتہ چلے گا،
وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اپنے سارے لوگوں کو مسلمان ہی سمجھیں گے اور ہم اچانک اونٹی سے گرا دیں گے، ہم کہیں گے صاحب اونٹی میں لگ گئے، گر گئے، کام ختم ہو گیا۔ جیسے ہی پیچھے آئے تو حضرت حذیفہ بن یمان نے پیچھے جو مڑے اور پیچھے مڑ کر جو ان کے ڈھال اپنی ان کے اونٹوں پر ماری ہے تو وہ نقاب لگائے ہوئے تھے، فوراً ڈر گئے اور ایک دم بھاگ گئے، کیونکہ اگر ایک آدمی پکڑ گیا تو پتہ چل جائے گا راز کون کون تھے، اور اس کے بعد جب راز پتہ چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے کہ قتل کیے جائیں گے، ایسے تھوڑے چھوڑ دیا جائے گا کہ صاحب ایسے بن جائے۔ بھاگ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتا دیے ان کے۔ جب ان 12 کے 12 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ کیوں، کیا منصوبہ تھا تمہارا، تو قسمیں کھا گئے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا گئے، نہیں صاحب ہم نے تو کوئی منصوبہ نہیں بنایا، ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، ہمارا ارادہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جھوٹی قسمیں کھا گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی کہ صاحب ہم نے تو نہیں کہا تھا ایسا، ہم نے ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ بعض حضرات نے کہا ان کا ارادہ یہ تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوٹ کے آئیں گے نہیں، کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ ہے جو روم کی طاقت ہے، اس سے کہاں بچ جائیں گے۔ آج بھی کمزور جن کو ہم مسلمان کہیں تو اللہ فیصلہ کرے گا بھائی کون مسلمان کہلایا کون نہیں کہلایا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر آج دنیا میں لوگ اسلام و کفر کی جنگ ہو جائے تو دنیا سمجھتی ہے کہ صاحب امریکہ سے اور ان سے کون بچ جائے گا، یہ تو اب ختم، اب مرے، اب مٹے۔ کوئی خبر آ جائے وہ سمجھتے ہیں ایسا تو ہو ہی گیا ہوگا، جن نہ رہے تو بھائی نہیں، اب کیسے بچ جائیں گے، اتنی بڑی طاقت سے بچ کے لوٹ آئیں گے یہ لوگ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ آئیں گے نہیں واپس، ایسے انہوں نے تیاری کر لی کہ یہ تو لڑائی ہوگی، لڑائی میں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے گے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، محمد رسول اللہ تو شہید ہو جائیں گے، وہاں ہم اپنا سردار بنا لیں گے۔ اس بات کو کہا اللہ تبارک و تعالی وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جسے حاصل نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے شان کے ساتھ واپس آ گئے، نہیں ہوئی جنگ، یہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تیسری بات آگے اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ان نالائقوں نے ناشکری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مدینہ کے غریب لوگ تھے، کیا تھا ان کے پاس، اجڑی ہوئی بستی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جنگیں ختم ہوئی، اللہ نے برکتیں برسائیں، کھیتیاں پھلی پھولی اور پھر مال غنیمت آنا شروع ہو گیا۔ کبھی بنو قینقاع کا مال غنیمت، کبھی بنو نذیر کا مال غنیمت، کبھی فدق کا مال غنیمت۔ اس مال غنیمت میں ظاہر یہ بھی مسلمان تھے، ان کو ہی ملتا حصہ، اور یہ تو بہانے بنا کے لے لیتے تھے، میں تو غریب ہوں مجھے اور مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا، تو یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ اس غنی ہونے کی بنیاد پر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور نہ دیں۔ وما نقموا، اور کس بات کا صلہ دیا انہوں نے، اس بات کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے، ورنہ مدینے میں تو کوئی بسنا نہیں چاہتا تھا، مدینہ تو یثرب کہلاتا تھا، وہاں کا بخار گردن توڑ تھا، آدمی مر جاتا تھا، اس کی آب و ہوا میں گیا اور اس کو بیماری لگی اور مر گیا۔ کتنے قافلے ملک شام سے آتے ہو مدینے کے آبادیوں میں ختم ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خود وہیں بخار میں ہوئے اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کے پہنچنے کے بعد وہ سرزمین طیبہ بن گئی، وہ سرزمین طابہ بنی، وہ سرزمین مدینۃ الرسول بنی، تو اس کا صلہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما نقموا، اور انہوں نے کیا صلہ دیا؟ یہی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس میں ایک شخص کا نام بھی آتا ہے کہ اس پہ قرضہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض ادا کر دیا، کافی قرضہ تھا اس پر، وہ منافق تھا، تو اس کے باوجود بھی اس نے خرچ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے مال بھی دے دیا اور اس کے باوجود رسول اللہ ان کو فضل بھی کیا، پھر بھی ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص غالباً جسالہ اس کا نام ہے، یہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لے يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھریں گے
يعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو جہنم، دنیا میں یہ کہ یہ قتل کیے جائیں گے اگر یہ اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اس آیت کے بعد، جاہد الکفار والمنافقین کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب یہ کفار کے اس میں آ گئے ہیں، اگر یہ کھلے طور پر آپ کے مقابلے پر آ جائیں تو قتل کریں ان کو۔ وہ پہلی وجہ ختم ہو گئی، جو پہلے منافقین پہ تلوار اٹھانے کو منع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ظاہر مسلمان تھے، دنیا میں یہ بدنامی ہوتی کہ مسلمانوں کو رسول اللہ قتل کر رہے ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہودی دشمن تھے، ادھر سے قریش دشمن تھے، تو ان کو دشمن بنانا فی الحال ضروری نہیں تھا، یعنی پیش نظر تھا، لیکن اب تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر یہ باز نہیں آئے، توبہ نہیں کریں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو یہ بھی قتل کیے جائیں گے، قتلوا تقتیلا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ملعونین، یہ لعنت زدہ ہے، اینما ثقفوا، جہاں یہ پکڑے جائیں گے اخذوا، پکڑ لیا جائے گا، وہ قتلوا تقتیلا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اگر یہ مقابلے پر نکلتے ہیں تو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ پھریں گے وہیں یتولوا، اگر یہ اب دوستیوں کے پینگے بڑھائیں گے، اب وہ حرکتیں کریں گے، اب نہیں، یعذبهم اللہ عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین میں انہیں کوئی بھی دوست مددگار نہیں ملے گا۔ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں یہودی بچا لیں گے، یا ہمیں عیسائی بچا لیں گے، یا ہمیں کوئی اور قوم بچا لے گی، اب تو عرب میں تو اور بچے ہی نہیں، اب یہودی تو خود کیا بچائیں گے انہیں، یہ عیسائی ان کو کیا بچائیں گے؟ لہذا یہ اب منافقین ہوش میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ان کی مددگار نہیں ہوگا، یہ پھر پکڑے جائیں گے اور ختم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک اور منافق کی طرف، شاہ نزول تو اس کا وہ ہے لیکن آیتیں عام ہوتی ہیں، کسی خاص واقعے کے متعلق ہوتی نہیں ہوتی، نہیں کہ وہ اسی واقعے پہ فٹ ہوں گی، بلکہ قیامت تک کے لیے جو ایسا کرے گا اس کے لیے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کر دیا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کمائیں گے۔ ثعلبہ بن حاطب نام کا ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے مالدار ہونے کی دعا کر دیجیے، میرے لیے رزق کی وسعت ہو جائے، کشائش ہو جائے۔ آپ نے کہا وہی حق یا ثعلبہ، ثعلبہ افسوس ہے تجھ پر، قلیل کہ ایک تھوڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر پر تجھے آمادہ کر دے، خیر من کثیر لا تطیقہ، وہ ایسی زیادتی سے بہتر ہے جس کا تو حق ادا نہ کر سکے۔ ایک تھوڑی روزی ملی اور اس تھوڑے پر اللہ کا شکر ادا کیا، قلیل تزید شکرہ، کہ جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر پہ آمادہ کر دے وہ اس سے بہتر ہے کہ تو اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ نہیں مانا کہا نہیں اللہ کے رسول میں حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے، یعنی تو یہ چاہتا ہے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو ان نبی کی طرح ہو جائے؟ حالانکہ میں چاہوں تو احد کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میرے ساتھ چلنے لگیں، تو کیا تو نبی جیسی نبی کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتا؟ میں چاہوں تو آج سونے کے پہاڑ یہ ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن پھر کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اصرار کرتا رہا تو ثعلبہ کے لیے آپ نے دعا کر دی، آپ کی دعا کے بعد بس زیارت اس کی پھلنے پھولنے لگی، اس کی بکریاں ایک دم اتنی بڑی کیڑے مکوڑوں کی طرح، یعنی مدینہ اس کے لیے تنگ پڑ گیا اور اپنی بکریاں لے کر وادی میں چلا گیا، اتنی بکریاں کہ پوری وادی بھر گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا زکوٰۃ کے لیے، تو کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ جزیہ ٹیکس، زکوٰۃ میں ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ کافروں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، مجھ سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، میں ٹیکس نہیں دوں گا، اور اس نے منع کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری، اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ اب جب یہ آیت اتری، یہ آج ظاہر کو اتری تو لوگ اس کے پاس بھی پہنچے ہوں گے کہ تیرا ذکر تو اس طرح آ گیا قرآن میں۔ اللہ نے ذکر کر دیا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا، پیمان باندھا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہم یہ کریں گے۔ آدمی مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم یہ خرچ کرتے، یہ نیک کام کرتے، وہ نیک کام کرتے، پتہ چلا وہ گھڑی بھی آ گئی، مگر اب پھر کہتا ہے پھر کمزور، پھر ہے ہی نہیں میرے پاس۔ جب یہ آیت اتری تو یہ پھر مدینے آیا، اور مدینے آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ نے تیری زکوٰۃ لینے کو مجھے منع کر دیا ہے، میں تیری زکوٰۃ نہیں لوں گا۔
اس کے بعد یہ گڑ گڑایا بہت، زمین پہ لوٹا، اس نے تو سر پہ مٹی تک ڈالی کہ زکات لے لیجئے، کیونکہ اب ظاہر بدنامی ہو رہی تھی اس کی، کیونکہ ابھی تک تو اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا نا، وہ کافر ہوتا تو بدنامی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اپنے کو تو سخی اور مسلمان اور کیا کیا کہلوا رہا ہے وہ، اور کہتا صاحب دیکھیے اللہ نے کیا فضل کیا مجھ پر، کتنی بکریاں دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تیری زکات میں نہیں لوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور جنگل میں رہا۔ اس کے بعد پھر ابوبکر صدیق کے دور میں زکات لے کر آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی زکات اس کی قبول نہیں کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں آیا، حضرت عمر نے بھی اس کی زکات نہیں کہا، جب اللہ کے رسول نے تیری زکات قبول نہیں کی میں کیسے زکات لے سکتا ہوں۔ حضرت عثمان کے دور میں آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی زکات نہیں لی، یہاں تک کہ حضرت عثمان ہی کے دور میں اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر ہمیں وہ اپنا فضل عطا کر دے، لنصدقن، تو ہم خوب صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم خوب نیکیاں کمائیں گے، ہم نیکیوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا کر دیا، بخلوا بی، تو کنجوس ہو گیا، یہ کنجوس ہو گئے، بخل کرنے لگے، وتولوا، اور رخ پھیر لیا، وہم معرضون، اور چہرہ پلٹ لیا، جب ان سے مانگا گیا کہ زکات میں مال دے دو تو چہرہ موڑ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے ساتھ نفاق کی، منافقت کی بیماری کو ان کے دلوں میں ڈال دیا، الی یوم یلقونہ، کب تک؟ جب تک یہ اپنے رب سے ملیں گے، قیامت تک کے لیے۔ توبہ قبول نہیں ان کی، ختم۔ کیوں؟ اب کوئی حساب اللہ نے کیوں ڈال دیا نفاق؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ایسے نہیں ڈالا اللہ نے، بما خلف اللہ ما وعدوہ، اس وعدہ خلافی کی وجہ سے جنہوں نے اللہ سے کیا تھا وعدہ کہ اللہ تو دے گا تو ہم تیرے راہ میں خرچ کریں گے، اب زکات ہی نہیں دے رہا تو باقی خرچ کیا کرے گا؟ وہ زکات ہی نہیں دے پا رہا تو اور خرچ کہاں سے کرے گا؟ اب کہیں خرچ کر رہا ہے تو وہ نام و نمود کے لیے، وہ شہرت کے لیے، وہ تو پتہ چلا کہ صاحب شادی میں خرچ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے تھوڑی خرچ کر رہا ہے، وہ تو دکھا رہا ہے کہ صاحب میں نے 55 رنگ کے کھانے کیے تھے تاکہ میں ثابت کر دوں کہ سوسائٹی میں زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، تم کیا ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آج سب سے مالدار آدمی میں ہوں، تو یہ اللہ کے لیے تھوڑی خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو تمام لگائے ہوئے اس میں قمقمے اور ٹری اور پیڑ سج رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کائے کے لیے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو اس لیے ہو رہا ہے تاکہ میں ثابت کروں لوگوں کے پاس، اپنی تمام پارٹیوں کے پاس کہ میرے پاس دولت ہے، مجھ سے بڑا فنکشن کسی نے کیا نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے کب کیا اس نے؟ وہ جو خرچ کیا ہوا تو اس نے اپنی دنیا کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفاق پیدا کر دیا کہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولا انہوں نے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے، ونجواهم، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، جو کانوں میں گفتگو کرتے ہیں، یہ چپکے مشورے کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ کچھ بھی کہتے رہے زبانوں سے لیکن اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اگلا ان کی بیماری منافقین کی کیا بیان کی؟ کیونکہ منافق خود بھی خرچ نہیں کرتا اور اگر کوئی دوسرا خرچ کرتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا نام نہیں ہوگا، تو اب وہ کیا کہنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ جیسے کسی کا ناک کٹی ہوئی ہو تو نقطہ آدمی چاہتا ہے سارے نقطے ہو جائیں تاکہ مجھے کوئی نقطہ نہ کہے۔ اب جب صحابہ کرام وہاں مالدار صحابہ حضرت عثمان غنی نے وہاں 900 اونٹ دے دی اور ایک 100 کے قریب گھوڑے دے دیے اور چاندی اور سونا دے دیا، تو اب یہ برداشت نہیں ہو رہا منافقین کو۔ جب مالدار صحابہ لے کر آئے جو خوشی سے انہوں نے خرچ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ تو شہرت کے لیے دے رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب صحابہ اپنی محنت مزدوری لے کر آئے تو کہہ رہے ہیں کہ لے صاحب یہ آئے حاتم تائی کے بھائی باپ، آج سے تو حاتم تائی ختم ہو گیا، لو صاحب یہ لا رہے ہیں ٹڈی کا پر، اور یہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ روم فتح کریں گے، یہ عیسائیوں کو فتح کر لیں گے، یہ ہے ان کے پاس، اس سے لڑیں گے یہ۔ تو اللہ سب دونوں طرف سے، یعنی ان پہ بھی تانے کس رہے ہیں، ان پہ بھی تانے کس رہے ہیں۔ اس کو اللہ کا الذین یلمزون المطوعین یلمزون فی الصدقات، کہ یہ لوگ تانے مار رہے ہیں ان مومنین کو جو خوش دلی سے خرچ کر رہے ہیں، صدقات میں تانے مار رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق پورا لے آئے تو کہہ رہے ہیں دیکھا یہ تو دکھانے کے لیے لائے کہ میں سارا مال لے آیا، حضرت عمر آدھا لے آئے تو یہ دکھا رہے ہیں۔
عبدالرحمن بن عوف نے جو مال دیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صاحب دکھانے کے لیے لائے ہیں، اور جو غریب صحابہ تھے ان کا ویسے مذاق اڑانے کے صاحب انہیں کیا سوچا یہ بھی لیا ہے. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو بیچارے اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ نہیں پاتے، اور وہ لوگ جو اپنی محنت و مشقت مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، کوئی کھجور لایا کوئی کچھ لایا، فیسخرون منہم، تو ان کے مذاق اڑانے کو اچھا صاحب یہ آ گئے حاتم تائی، یہ 2 کھجوروں سے فتح کریں گے جا کر کے روم کو. سخر اللہ منہم، انہوں نے تو ان کا مذاق اڑایا، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، کل قیامت میں ان کا مذاق اڑے گا. جو یہ تو چونکہ یہ بھی مسلمانوں میں گھس جائیں گے، چونکہ آج تو اسی جوائنٹ رہتے ہیں نا، آج بھی کیا پتہ چل رہا ہے، جوائنٹ رہتے ہیں کون دیکھے گا، تو کسی طرح قیامت میں گھس جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو روشنی نہیں دے گا، مومنین کے تو پیر کے انگوٹھوں سے روشنی نکل رہی ہوگی. اب یہ کہیں گے کہ صاحب ہمیں بھی تھوڑی سی دے جاؤ، تو مومنین کہیں گے فلتمسوا نورا، پیچھے لے لو نا. اور جیسے ہی آئیں گے اللہ تعالیٰ دیوار کھینچ دے گا. یہ مذاق ہوگی ان کے ساتھ. ابھی بار بار کہ صاحب ہم تو آپ کے ساتھ رہتے تھے، دنیا میں آپ ہی کے ساتھ تو نماز پڑھتے تھے، فرق یہ تم ادھر پڑھتے تھے ہم ادھر پڑھتے تھے، ہم بھی مسلمان ہیں صاحب، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کے ساتھ یہ مذاق کرے گا کہ رہیں گے یہ ان کے بیچ، لیکن ان کو نور نہیں دیا جائے گا. مسلمانوں سے بھیک مانگ رہے ہوں گے صاحب اپنی ٹارچ ہمیں دیتے ہوئے چلو، نہیں بالکل نہیں. اور اس کے بعد پھر دیوار کھنچ جائے گی، ادھر مومن ہو جائیں گے اندر بند. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، رحمت للعالمین سے کہہ دیا گیا. استغفر لہم، آپ مغفرت ان کے لیے کریں، او لا تستغفر لہم، یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کریں، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو معاف. اب ظاہر کافر کی تو مغفرت اللہ کے رسول کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول ان کو ظاہراً مسلمان سمجھتے، چلو ان کے دل کا معاملہ ہے، یہ جانیں جو ہے اللہ کے ان کے بیچ کا معاملہ ہے، اللہ مغفرت کی دعا کر دیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے سچے پکے مسلمان تھے، باپ بیٹوں کا نام عبداللہ ہے، باپ کا بھی نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن وہ عبداللہ بن ابی ہے، ان کا باپ جو ہے وہ منافقوں کا سردار ہے. اب بیٹا سچا پکا مسلمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب اس کی موت واقع ہو گئی غزوہ تبوک کے بعد، کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کرتے میں اس کو کفن دے دیا جائے، شاید اس کی برکت سے کچھ کام چل جائے. آپ نے کرتا دے دیا کیونکہ آپ تو رحمت العالمین تھے، چلو کوئی بات نہیں دے دو. پھر کہنے لگا کہ آپ نماز جنازہ ہی پڑھا دیں آپ اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی مان لی. حضرت عمر نے آپ کو کرتا پکڑ کے کھینچا کہ اللہ کے رسول تو منافق ہے، وہ منافقوں میں بھی سردار ہے، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے منع تو کیا نہیں، اللہ نے مجھے روکا تو ہے نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے. یہ تو کہا کہ یہ منافق ہے، لیکن مجھے منع نہیں کیا، اس لیے میں نماز پڑھا دیتا ہوں. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھ کر نپٹے، اب ظاہر اس میں دعا ہوئی اللہم اغفر لحیینا و میتینا، مقصد کی دعا آپ نے کرا دی. اس کے بعد یہ آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، مغفرت کریں یا نہ کریں، ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں. ان تستغفر لهم 70 مرة، 70 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ 70 مرتبہ آپ مغفرت کریں، اس سے مطلب علماء نے لکھا ہے کہ عربوں کے 70 کا مطلب ہے کتنی ہی مرتبہ. جیسے ہم کہتے ہیں لاکھوں، تو لاکھوں سے مراد 1 یا 2 مطلب زیادہ تعداد بتانی ہو تو ہم لاکھوں کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کروڑوں، سینکڑوں. تو اسی طرح عرب 70 کا لفظ 70 کا بولتے ہیں کثرت کو بتانے کے لیے، زیادتی کو بتانے کے لیے. کتنے ہی آپ مغفرت کریں، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تصلی علیہم، آپ ان میں سے کسی کی نماز نہیں پڑھیں گے. نماز کی پابندی کر دی اللہ تعالیٰ نے. ولا تصلی علی احد منہم ماتا، ان میں سے جو بھی مر جائے تو آپ اب منافق کی نماز نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو لسٹ دے دی گئی، یہ فلاں 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 منافق ہے، اب آپ نماز ہی نہیں پڑھائیں گے. اور وہ لسٹ آپ نے پھر حضرت حذیفہ بن یمان کو دی کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی جنازہ آتا
تو حذیفہ بن یمان کو دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر حذیفہ بن یمان نماز پڑھتے تو حضرت عمر نماز پڑھتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ حضرت حذیفہ منافق کی نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن میں آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول نماز نہ پڑھیں. اگر حضرت حذیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ لیتے. صاف طور پر کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے اس ظاہری ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا اس کے رسول کا انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کھلا گناہ کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے کو راہ حق سے ہٹایا ہے. بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب منافقین نہیں آج کے دور میں، یہ غلط خیال ہے ان کا. جو منافقین کی صفات، جو عادات اور جو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ایک بہت مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، یعنی قیامت کے نزدیک سمجھ لیجئے ایک وقت ہوگا کہ لوگ دو جماعتوں میں بیٹھ جائیں گے. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایمان کا خیمہ ہوگا، ایک ایمان والوں کی جماعت ہوگی، ان میں نفاق نہیں ہوگا. وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور دوسرا خیمہ منافقین کا ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا. یہ مت سوچیں کہ وہ 1400 برس پہلے تو تھے ہی اور آج نہیں ہے، آج بھی ہوں گے. جو خصلتیں، جو عادتیں، جو چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ آج اگر کسی مسلمان میں پائی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی منافق کہلائے گا. اب چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، چاہے وہ حج کرتا ہو، باقی سارے اعمال کر ہی رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے مولا کریم، نفاق کا بیج بہت ہی دھیرے سے داخل ہوتا ہے، انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا اور وہ اس کی زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اے اللہ نفاق کی زندگی اور نفاق کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا. اے مولا ہم نے بار بار تجھ سے دعائیں کی ہیں، وہ اعمال جن سے نفاق سے بری ہونے کا پروانہ ملتا ہے ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق مرحمت فرما. وہ عمل جس کے ذریعے سے تو خالص سچا اور پکا مسلمان بنا دیتا ہے اس عمل کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. منافقین کی صفات، ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں اے اللہ جو ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے، ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دیجئے. اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دیجئے، ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق و رحمت فرمائیے. ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہماری آرزویں چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن اے اللہ ہمارے مالوں میں سے کچھ حصہ نکال کر اپنی راہ میں خرچ کرا کر ہماری آخرت بنا دیجئے. ہمیں جنت میں جنت عدن نصیب فرمانا، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمانا. اے رب کریم ہمارا جنت میں داخلہ بن حساب اور کتاب کے فرما دینا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دینا، ہلکی سی تفتیش فرمانا اور ہمیں اول وہلے میں جنت میں داخل فرما دینا. اے اللہ وہ جماعت جس کے لیے اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ ان کے پہلو راتوں کو جدا رہتے تھے، وہ بن حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اے مولا کریم پہلے مرحلے میں اول وہلے میں بن حساب و کتاب کی جو جماعت جنت میں جائے گی ان جانے والوں میں ہمارا شمار فرماتی ہے. تیرے یہاں کیا کمی ہے اے مولا، تو جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے ایمان کے دولت سے مالا مال فرما دے. رب کریم جہاد چھوڑ کر ہی یہ لوگ منافق بنے. اے مولا کریم ہمیں جہاد سے پیچھے رہنے والا نہ بنائیے بلکہ ہمیں جہاد میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائیے، یہاں تک کہ ہمارا جسم اور ہمارا جان اور ہمارے خون اور ہمارا لہو اس کے لیے قبول فرما لیجئے. اے مولا کریم یہی وہ راستہ ہے جس میں جانے سے جہاد، جس میں نکلنے سے نفاق سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص اس حال میں گیا کہ اس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی آرزو دل میں پیدا کی تو وہ منافقت کی موت مرا. اے مولا کریم ہم کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، عمل کی توفیق تو مرحمت فرمائے گا. اے مولا کریم ہم نے ارادے تو کر لیے ہیں لیکن ارادے کے ساتھ ساتھ ہمارے ارادوں کو تکمیل تک پہنچا دیجیے. اے اللہ ہم نے آیات جہاد پڑھی ہیں، سنائی ہیں، امت کے سامنے بیان کی ہیں،
کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق و رحمت فرما دیجیے. جتنے حضرات یہاں قرآن کی نسبت پر ہر ہفتے جمع ہو جاتے ہیں، اے مولا ان کے بگڑے ہوئے کام بنا دیجیے اور ان کی ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے. اے مولا ہم تجھ سے رزق حلال مانگتے ہیں، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے مولا کریم ہمیں ایسا مال نہ عطا فرمائیے جیسا کہ ثعلبہ کو ملا، نہ تو نے قبول کیا، نہ تیرے نبی نے قبول کیا، نہ خلفائے راشدین نے قبول کیا. اے مولا ہمیں جتنا تو مال عطا فرمائے اس میں برکتیں نصیب فرمانا اور حلال روزی ہمیں عطا فرمانا. ایسا مال عطا فرمانا جس کا ہم حق ادا کر سکے، اور اگر ہمیں تو تھوڑا مال عطا فرمائے تو اسی پر ہمیں قناعت نصیب فرمانا. ہمارے کاموں کو بنا دے اور ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے. حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، قاتلوں کے قتل سے ہماری حفاظت فرما، چوروں کے منصوبوں سے ہماری حفاظت فرما، ڈاکوؤں کے حملے سے ہماری حفاظت فرما، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما. یہ ظالمانہ اور یہ جو باطل حکومتیں ہیں اے مولا ان سے ہمیں محفوظ فرما، ان میں جانے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.